بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے اور ساری دنیا سے حجاج کرام بیت اللہ پہ حاضری دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ پہ کیوں بلاتے ہیں؟ حج کی تو بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حج کے نفع تمہیں مل جائے، حج کے نفع تمہیں مل جائے، حج کے نفع اور اس کی برکتیں تمہیں مل جائیں۔ اب جب حاجی حج شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا لباس اتارتا ہے اور 2 چادریں کفن کی طرح سے پہن لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان تجھے مرنا ہے، ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جینے کے لیے نہیں آئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ آج ہم گناہوں میں مگن ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ موت کی یاد نہیں۔ جس کو موت یاد ہوگی نا کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ موت کیا ہے؟ ہم اس جہان سے منتقل ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور اللہ ہم سے حساب دے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ پاک پوچھے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابا، تم ہمارے پاس آ رہے ہو اور ہم تم سے حساب لیں گے، پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا تم سے، حساب چھوڑوں گا نہیں۔ ایک ایک ذرے کا اللہ حساب لے گا۔ ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا نا، ذرے سے چھوٹی چیز، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، ایٹم، وہ چھوٹا سا نقطہ جو تقسیم نہ ہو سکے اس کو ایٹم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیا ہوگا تو میں اس کی تمہیں سزا دوں۔ بند کر دو یار، شور مچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھنا، ہر روز جب صبح ہو جائے نا تو صبح اٹھ کے اپنے کو سمجھائے کہ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے، نہیں کل کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، کون سا دن میری زندگی کا آخری دن ہے یہ مجھے پتہ نہیں۔ کوئی بھی دن زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، کوئی بھی دن، اور یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ہم گھر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے، اوپر ہمارا گھر ہے تو میں اپنے گھر جا سکوں گا کہ نہیں، تو یہیں مر جاؤں گا، اتنی گارنٹی بھی نہیں ہے اس زندگی کی۔ ساما 100 برس کا اور پل بھر کی خبر، پل بھر کا پتہ نہیں، 100 سال کی اسکیمیں بنائی گئی، 2 سال کی اسکیمیں۔ ابھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ 1 ارب روپیہ ایک آدمی نے لگایا تھا کاروبار میں، 1 ارب روپیہ، اور وہ مر گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ گیا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ 1 ارب روپیہ اگر وہ بیٹھ کے کھاتا، 1 ارب روپیہ وہ مہینے میں کتنے کھا لیتا یار؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ بھی کھاتا، تو 1 ارب روپیہ کتنے سالوں کا اس کا خرچہ موجود تھا، مگر یعنی اگلے 50 سال کا اس کے پاس پیسہ موجود تھا کہ اس کو کھا کے اس کی زندگی اچھی گزار لیتا۔ 4-5 لاکھ روپے میں آدمی بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، مہینے کے 2 لاکھ میں بڑے اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو 1 کروڑ میں
وہ مہینے کے اگر 2 لاکھ ہو تو وہ 50 مہینے گزار سکتا ہے، اور 50 کو 100 سے ضرب دیں، 50 کو 100 سے ضرب دیں، کتنے ہو گئے؟ 5000۔ 5000 مہینے کتنے سال بنتے؟ 5000 مہینے کتنے سال بنتے؟ 12 پہ تقسیم کریں اس کو، 50 سال۔ اگلے 50 سال کی عیاشی کا سامان اس کے پاس تھا، اگلے 50 سال کی عیاشی کا سامان اس کے پاس تھا، اور اس کو کل کی خبر نہیں تھی، اور اس سے آگے کی پلاننگ بنانا تھا، یعنی 50 سال کی تو تھا نا، اس سے آگے کی پلاننگ بنانا تھا۔ یہ زندگی، یہ دھوکہ ہے جو مجھے بھی لگا ہوا ہے، آپ کو بھی لگا ہوا ہے، ہم سب اس دھوکے سے گزر رہے ہیں۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ میرے ساتھ بھی یہی حال ہے، میں بھی دھوکے میں ہوں، آپ بھی دھوکے میں، سب دھوکے میں۔ گناہوں سے بچنا ہو نا، ساتھی پوچھتے ہیں جی حضرت گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو روزانہ اپنی موت کو یاد کریں، روزانہ صبح بیٹھیں، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد مسجد میں ہی بیٹھیں اور سوچیں کہ آج کی رات آخری رات ہے میری زندگی کی، اور اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ کس کے سامنے پیشی ہے؟ اللہ کے سامنے، جس سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ کہتے ہیں گناہ ایسی جگہ کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ہمیں تو خلوت کے گناہوں نے مار دیا، اور یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں خلوت کے، کہ موبائل کے گناہ اور یہ جو خلوت کے گناہ ہیں، یہ انسان کے ایمان پر خاتمے کے بغیر دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، یہ اتنے خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اس لیے حضرت کو مدنی کہا جاتا۔ تو حضرت ایک مؤذن تھے مسجد نبوی، ہمیشہ اذان کے بعد دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ حضرت نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یار آپ کو کوئی اور دعا نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، اور وہ ساری زندگی مسجد نبوی کا مؤذن رہا، مگر وہ خاتمے کے وقت وہ ایمان کے بغیر کفر پر چلا گیا۔ اس نے قرآن منگوایا، موت کے وقت ہم سمجھے کہ قرآن پڑھے گا، تو اس نے العیاذ باللہ قرآن کو زمین پہ پھینکا، اور کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا ہوں، کافر ہو گیا، اور کفر کر کے دنیا سے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ بک کرا کے چلا گیا۔ کہتے مجھے بڑا غم تھا، بہت غمگین تھا میں کہ کیا ہوا میرے بھائی کے ساتھ، کیا ہوا۔ یقیناً دکھ ہونا چاہیے، انسان ہے، بھائی ہے، پھر اس کا خاتمہ خراب ہو گیا۔ تو میں بہت دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے، اور اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں کہ اس آدمی کا خاتمہ کیوں خراب ہے۔ پھر مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی خواب، میں نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تنہائی کے گناہ کرتا تھا اور آنکھ کے گناہ کرتا تھا۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ تنہائی اور آنکھ دونوں کے گناہ اس سے ہوتے، اور پھر یہ گناہ اور تنہائیوں کے گناہوں نے ہمیں لے کے جا۔ اتنی خطرناک بات، جس کی تنہائی دنیا میں پاکیزہ نہیں ہوگی، اس کی قبر کی زندگی بڑی خطرناک، قبر میں اس کو بڑی وحشت، بہت خوف ہوگا، بہت دہشت ہوگی۔ جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی، اس کی قبر کی تنہائی بہت خطرناک، بہت خطرناک۔ یہاں تو کچھ عرصے کے لیے گناہ کرے گا، دنیا کی تنہائی میں کچھ عرصے کے لیے گناہ کرے گا، اور قبر کی تنہائی میں ہزاروں برس تک بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کسی ایسے ماحول میں جڑ جائے۔ میں وہاں اپنے ساتھیوں سے میں نے بہت یہ درخواست کی کہ اگر مسلمان اس زمانے میں بچنا چاہتا ہے گناہوں سے،
تو کسی اللہ والے کی صحبت کو لازم پکڑ، اور کوئی شکل نہیں، جہاں بیٹھ کے ایک آنسو بہا لے، اپنے گناہوں کی یاد آ جائے، موت کی یاد آ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ جنازے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ، قبرستان پر سے گزر رہے ہیں، اور پھر بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عقل مند کون ہے؟ ہمارے زمانے میں عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس گاڑیاں ہوں، پیسے ہوں، جائیدادیں ہوں، بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، نام ہو، شہرت ہو، لوگ اس کو جھک جھک کے سلام کریں گے، یہ بڑا عقل مند ہے بہت۔ بیویاں بھی شوہروں کو ایسے تانے دے دیں، فلاں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا دنیا میں، آپ بہن کے بہن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو موت کا کثرت سے ذکر کرے، آج ہماری مجلسیں اس سے خالی، روزانہ اپنی اولاد کو بٹھائیں گھر میں، بیوی کو، بچوں کو، ہو سکے ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ جیسے مرنے والے ایسے جیسے ہم جی رہے ہیں ایسے جیتے نہیں، ایسے نہیں جیتے مرنے والے، یوں نہیں جیا۔ یہ تو ہم نے، میں نے بتایا نا کہ 1 ارب روپیہ اس نے کاروبار میں لگایا، تو باقی اس کے پاس کتنا ہوگا؟ 50 سال کی، کہ اس کے پاس 50 سال کا کھانا پینا موجود تھا، مگر پھر مرنا کل تھا اور وہ ڈوب گئے وہ سارے پیسے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ واپس نہیں ملے، وہ تو چلے گئے، بیٹا بھی کوئی نہیں تھا اس کا، سب چلے گئے۔ ابھی کی بات ہے، ابھی مجھے حج میں ایک ساتھی ملا، اس نے یہ بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، موت کے بعد کی زندگی کی پلاننگ کرے۔ صبح صبح اٹھ کے نا، ہر روز صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچے کہ آج میں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کروں گا۔ دفتر جا رہا ہوں، دکان جا رہا ہوں، دنیا کے کاموں، یہ تو موت سے پہلے کی زندگی کی پلاننگ۔ جس کے سامنے موت کے بعد کی زندگی ہوگی نا، وہ تہجد پڑھے گا، وہ فجر پڑھے گا، وہ اشراق پڑھے گا۔ فجر کی نماز میں امام سلام پھیرتا ہے نا، اور بھی دوسری طرف سلام نہیں پھیرا ہوتا۔ وہ شاہ صاحب مجھے کہتے تھے امام صاحب یہ آپ یہاں سلام بھی نہیں پھیرے ہوتے کہ لوگ جا رہے ہوتے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے وہ بیچارے بڑے غمگین ہوتے تھے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ موت کی پلاننگ کرنے والا اشراق پڑھے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ دکان جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، آنکھ کی حفاظت کر کے جائے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے مجھے ایک جملہ کسا میرے اوپر، میرے دل میں آیا کہ میں اس کا جواب دوں۔ میں صحابہ عام طور سے ایسے بیٹھتے تھے، اس کو کہتے ہیں ایسے، اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ایسے بھی بیٹھتے تھے، یہ ایسے باندھ کے نا پیچھے، تو اس میں آدمی کی ٹیک لگ جاتی ہے ایسے آدمی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کھولا اور ارادہ کیا کہ میں ایسے تیار ہو گیا کہ اس سے بات کروں، لیکن فوراً میرے سامنے جنت آ گئی، میں نے جواب چھوڑ دیا۔ میرے سامنے صبر کی جنت آ گئی، میں نے جواب نہیں دیا۔ غیبت وہ چھوڑے گا جس کے سامنے صبر کی جنت ہو، گالی وہ نہیں دے گا جس کے سامنے صبر کی جنت ہو، آنکھوں کو وہ بچائے گا گناہوں سے جس کے سامنے صبر کی جنت ہو، صبر کی جنت۔ اور جس کے سامنے صبر کی جنت نہیں ہوگی وہ کر لے گا گناہ، وہ گناہ کر لے گا، گناہ کرے گا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، آج رات کو اور ہر رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ آج میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ دنیا کے لیے تو صبح سے لگا رہا، میں نے قرآن کی تلاوت کی،
میری کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی ہیں؟ 5 نمازیں میری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی جس کو فکر ہوگی نماز کی تو وہ اذان کے بعد کہاں جائے گا؟ کیا کرے گا؟ مسجد جائے گا۔ اذان نے اگر مجھے دفتر سے، دکان سے، گھر سے اٹھا دیا تو مجھے فکر ہے، ورنہ بس ایسی ہے۔ میری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری تلاوت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا کہ نہیں دکھا۔ آج ہم نے قصہ پڑھا امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، دادا استاد، تو لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک ان کے استادوں کے استاد تھے، تو حضرت مرو میں رہتے تھے۔ مرو یہ ایران میں ہے، مشرق کے قریب ہے، اور وہ چلے گئے شام گئے، وہاں ایک آدمی سے قلم لیا کچھ لکھنے کے لیے، وہ بھول کے لے کر آ گئے سامان میں۔ جب گھر آئے تو کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ قلم پڑا ہوا ہے، تو واپس گئے۔ اس ایک دو روپے کا قلم ہوگا، کتنے کا ہوگا؟ اس ایک قلم کو دینے کے لیے واپس کئی سو میل گئے اور آئے۔ یہ ہے موت کا خوف، اسے کہتے ہیں موت کا خوف، اللہ کا خوف۔ میں حضرت کی خانقاہ میں رات کو جاتا تھا تو وہاں سوتا تھا میں، یہ اس جیسے یہ رومال ہے نا، یہ میں جیب میں رکھتا ہوں، ہمیشہ کام آ جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک رومال چھوٹا سا تھا، وہ میرے جیب میں، وہ کہیں گر گیا واپس۔ تو 3-4 دن کے بعد حضرت کی سے میری ملاقات ہوئی شب جمعہ میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا رومال وہاں گر گیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ جا کے لے لیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی 1 روپے کا بھی رومال نہیں ہوگا، لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی زندگی سامنے ہو، موت کے بعد کی زندگی سامنے ہو، تو وہ چھوٹی باتوں سے بھی ڈرے گا، میری پکڑ ہو جائے گی آخرت۔ تو پہلا سبق جو حج میں اللہ پاک نے سکھایا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے، روزانہ اپنی موت کو یاد کریں، بیٹھیں۔ یہ ہے گناہوں سے بچنے کا نسخہ، یہی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر ہو، بہت اچھی دوائی دے، اور کوئی دوائی استعمال نہ کرے تو فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ تو اس وقت ہوگا کہ جب ڈاکٹر کی دوائی کو استعمال کریں۔ روزانہ آپ اپنی موت کو یاد کریں، اور فجر میں اور عشاء میں یہ سوچیں، فجر میں یہ سوچیں کہ آج کے دن میں نے مرنے کے بعد کے لیے کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد کے لیے میں نے کیا کرنا، اور عشاء کے بعد سوچیں کہ آج کا دن جو میرا گزرا ہے میں نے مرنے کے بعد کے لیے کیا کیا، یعنی کیا کیا اپنے مرنے کے بعد کے لیے، تو گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا بڑا سبق جو حج میں تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنے محبوب لباس کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنی پسندیدہ زندگی کو چھوڑا۔ تو انسان کو کچھ ملتا ہے جب وہ کچھ چھوڑے۔ آج ہم کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری مشکلات کیسے ختم ہوں گی۔ تو گناہ کو چھوڑے بغیر کوئی مشکل ختم نہیں ہے۔ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے پرہیز۔ ایک آدمی ہے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر سے دوائی اس نے لے لی، اور ڈاکٹر سے کہا کہ حضرت مجھے شوگر ہے، شوگر کی دوائی دے دیں مجھے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر سے دوائی لی شوگر کی، اور مٹھائی بھی خوب کھا رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ شوگر کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ کیوں دوائی کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ کیا ہوا؟ پرہیز کیا،
ہم اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے تہجد بھی پڑھ لی, ذکر بھی کر لیا, اشراق بھی پڑھ لی, گشت بھی کر لیا, سے روزے میں بھی چلا گیا, شب جمعہ میں بھی چلا گیا, اور اس کو نہیں دیکھا کہ آج صبح سے میں نے بدنظری کتنی کی. وہ ساتھی ابھی ہے نہیں ہمارے ساتھ, تو وہ وہاں میں نے دیکھا روی جب شیطانوں کو کنکر مار رہے تھے نا, ایک اللہ والے تھے, تو ان کے شاگرد جو تعلق والے ان کو لے کر آئے, انہوں نے آنکھیں ایسے باندھی ہوئی تھی, ایسے باندھی ہوئی تھی, یہ پٹا ایسے آنکھ پٹا باندھا ہوا, اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ کیسے مارا ایسے. تو پھر اس کے بعد وہاں ہم گئے مسجد نبوی میں, وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ جو بزرگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو ایسے انہوں نے پٹا باندھا نماز میں ایسے پٹا باندھا. تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا, میں نے کہا یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ پھر آنکھوں میں تکلیف ہوگی. میں نے کہا آنکھوں میں نہیں ہے, یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے کہ آنکھ سے گناہ نہ ہو, آنکھ سے گناہ. ایسے لوگ ہیں دنیا میں, اپنے ایمان کو بچانا ہے, پرہیز کر لیں. اگر آپ دوائی نہ بھی کھائیں نا اور پرہیز کریں نا, تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی, خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں اور ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کے ساتھ تھا, ایک ہمارا بیرون کا سفر ہوا ان کے ساتھ, تو ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آدمی پرہیز کرے, پرہیز, تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. بیماری پرہیز سے ختم ہوگی, دوائی کے ساتھ اگر پرہیز نہیں ہوگی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی. گناہوں سے بچنا یہ سب سے پہلی چیز ہے. میں غیبت بھی کر رہا ہوں, گشت بھی کر رہا ہوں, تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, ہاتھ میں سے تسبیح ہے, اور کیا کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے, غیبت نہ ہو, اور غیبت شروع کر دی. یہ کتنا مذاق ہے اللہ کے ساتھ. تسبیح ہاتھ میں, کہتے اللہ معاف فرمائے, غیبت نہ ہو جائے, اور میں غیبت سے بچتا ہوں, لیکن پھر اس کے بعد غیبت شروع کر دی. تو شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. نفلی عمل زیادہ نہ کریں, فرائض کریں, فرائض, لیکن گناہوں سے بچیں. ایک ساتھی تھا, اس سے وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ آپ زمزم جو ہے سامان کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کے سامان میں زمزم کی بوتلیں ہیں؟ کہ نہیں ہے. آگے چلا گیا, مجھے فون کیا کہ میں تو جھوٹ بول دیا, اب میں کیا کروں. یعنی سارا حج اپنا خراب کر. یہ امتحان ہے, یہ امتحان. نیکی بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے. نیکی بھی کر رہا ہے, والدین کی بے ادبی بھی کر رہا ہے. والدین کے سامنے اونچی آواز میں بول نہیں سکتے. آواز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا, وَغُضْ مِنْ صَوْتِكَ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ آہستہ آواز میں بات کر, اور ماں کے سامنے, باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اف بھی نہیں کر. اور چیخنا, چلانا, زور سے بولنا ماں باپ کے سامنے کتنی بڑی بے ادبی کی بات, بہت بڑی بے ادبی کی بات. تو ہم نیکی بھی کرتے ہیں, ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں. ہمارے طلبا سارا دن قرآن پڑھتے ہیں, جب مدرسے سے باہر جاتے ہیں آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے, موبائل کے گناہ کر کے ساری نیکیاں ختم, ساری نیکیاں ضائع. جیسے جہاز کے ٹائر میں سوراخ ہو گیا, پھر جہاز اڑے گا, اور تو چل بھی نہیں سکے گا, زمین پہ نہیں چلے گا, اڑے گا کہاں. تو اس کے ٹائر میں سوراخ ہو گیا, ہوا نکل گئی اس. آپ یہ کہیں گے کہ اچھا ایک گناہ سے کیا ہوگا, تو جہاز کے ٹائر میں اگر ایک سوئی چبو دیں, ایک سوئی, تو اس کا ٹائر کیا ہوگا؟ پنچر ہو جائے گا. آپ لینڈ کروزر ہے, ٹریکٹر ہے, اس ٹریکٹر کے اندر آپ اس ٹریکٹر کے ٹائر میں کتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں, اس میں آپ سوئی چبو دیں, وہ ٹائر ختم ہو جائے گا. چھوٹا سا گناہ آپ کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دے گا. ایک دیگ ہو اور 10 کلو کی,
اور اس میں ایک چھٹانگ، بلکہ ایک چھٹانگ سے بھی کم، 10 گرام 5 گرام زہر ڈال، پھر وہ دیگ کیا بن جائے گی؟ پورے دیگ کا زہر بن جائے گا۔ تو چھوٹا سا گناہ بھی ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ کا نیک بندہ جب آپ کو پکارتا ہے کہتا ہے یا اللہ، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے۔ اور کہا یا اللہ اگر کوئی گناہگار آپ کو پکارے، اے اللہ، کہ میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، اللہ یہ کیوں؟ کہ نیک آدمی کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور گناہگار وہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے اور میری رحمت کی امید ہوتی ہے اس سے، تو میں اس کو نا امید نہیں کروں۔ اور نیک آدمی کو اپنی نیکی پہ امید ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، نیکی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں کہ جی میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں۔ بھائی نیکیاں بھی تو کر رہے ہیں لیکن آپ غبارے میں سوراخ بھی کر رہے ہیں، آپ غبارے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ تو حج کیا ہے کہ انسان چھوڑے، گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، علاقہ چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے، اپنے ماحول کو چھوڑے، اپنے کھانے کو پینے کو، اپنی پسند کی ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں جائے، تو یہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ تو گناہوں کو چھوڑے انسان، گناہوں کو چھوڑے، اور گناہ چھوٹتے ہیں جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں پابندی سے جائے، ناغدی کرے، پابندی سے جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کے گناہ کم ہوتے چلے جائیں۔ جب ہم شروع میں حضرت کے پاس جانے لگے تو حضرت نے ہم سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت ہم تو جب یہاں آتے تھے تو پہلے تو ہمیں خیال تھا کہ ہم تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے، اب آتے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو جو حضرت بتاتے ہیں وہ سارے گناہ ہمارے اندر ہیں۔ کہنا بس 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 اگر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو بس اب جب یہ فکر پیدا ہو گئی نا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو آہستہ 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 اب ان گناہوں سے بچنے کی فکر بھی پیدا ہو جائے، اور یہ احساس ہی نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے اور کہ اس کو گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے، بالکل دل کی کالا ہو جائے نا، سیاہ، جیسے ایک توا ہو نا، توے پہ اگر آپ کوئی کالی چیز رکھیں گے تو پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں چلے گا۔ دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں سے، پھر انسان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حج کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کا ذکر کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو۔ یہ حج کا خلاصہ ہے۔ اگر انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دے اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں تو اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا اس کے حج کے بعد کی زندگی سے۔ اگر حج کے بعد کی اس کی زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزر رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے اور ایمانداری سے، دیانت سے، صداقت سے، سچائی سے، اخلاق سے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور حج سے پہلے جیسے حرام کمائی کماتا تھا، ابھی اسی طرح سے حرام میں لگا ہوا ہے۔ جیسے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، ابھی بھی فجر کی نماز کی فکر نہیں ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب بڑی عجیب بات فرماتے تھے۔ مولانا حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ آئے اور بیت اللہ میں آ کے بہت روئے اللہ کے سامنے اور کہا کہ اللہ حرمین شریفین کی باطل کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ تو ہم سوچتے تھے کہ یہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کے مکانات ہیں، کوئی چیز کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں پھر حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل کی چالیں بہت زیادہ ہیں اور اس کی کوشش یہ ہے کہ حرم شریف پر وہ حملہ کرے، اور وہ حملہ کیا کرے گا کہ حرم شریف کے ارد گرد وہ حرام چیزیں لے آئے گا اور بازار لے آئے گا۔ اور آپ یقین مانیں کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی۔ ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے تو اس ہوٹل میں لکھا ہوا تھا کہ اللحم المستورد من نیوزی لینڈ و برازیل، کہ اس ہوٹل میں جو ہم گوشت کھلاتے ہیں وہ نیوزی لینڈ کا ہے اور برازیل کا ہے۔ تو حرم کی چاروں طرف جو ہوٹل ہیں اس میں حرام گوشت آ گیا۔ اب نیوزی لینڈ والے، برازیل والے وہ ہمارے لیے تھوڑی حلال گوشت بھیجیں گے، پتہ نہیں کیسا گوشت بیچتے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب لوگوں نے وہ گوشت کھایا ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، دعائیں کہاں سے کی، اور دل حرم میں نہیں لگتا، اور نماز پڑھی اور جلدی سے حرم سے باہر۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا کہ بازار ایسے بنا دیے باطل والوں نے، بھئی حرم کے قریب بازاروں کی کیا ضرورت تھی؟ بازار تو پاکستان میں بہت ہیں، چائنا میں بہت ہے، ہر جگہ بہت ہے، وہاں تو لوگ بازاروں کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، حرم کے لیے جاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے بازار وہاں بنا دیے، بجائے اس کے کہ وہاں کمرے بناتے ہیں، لوگ ٹھہرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ لوگ جب جاتے ہیں حرم شریف میں بازاروں کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی نماز میں سوچتے رہتے ہیں اچھا وہ گھڑی خریدنی ہے، وہ کپڑا خریدنا ہے، وہ مسلح خریدنا ہے، اچھا مسلح، گھڑی اور یہ تسبیح، یہ بندی کا ہے چائنا میں، جاپان میں۔ کافروں نے وہاں محنت کر کے اپنی چیزیں وہاں پہنچا دی۔ اب یہ وہاں سے مسلح لے کر آیا، تسبیح لے کر آیا اور یہ بتایا کہ دیکھو میں جو آپ کے لیے مدینے سے تسبیح لے کر آیا۔ مدینے کی تسبیح نہیں ہے، وہ کہاں کی ہے؟ چائنا کی ہے، چائنا کی تسبیح لے کر آیا۔ تو بازار سے ہوتے ہوئے یہ مسجد گیا، بازار کی فکر لے گئے، اور وہاں مسجد میں یہ فکر تھی کہ جیسی نماز ختم ہو تو جلدی سے جا کے وہ گھڑی خریدوں گا، اور پھر بازار سے ہوتے ہوئے کمرے میں آیا، اس لیے سارا بازار بھرا ہوا۔ اور اس مرتبہ تو ہمیں اتنا دکھ ہوا جو کبھی نہیں ہوا۔ پہلے وہاں ہمیشہ یہ معمول تھا کہ اذان ہو جاتی تو سارے بازار بند ہو جاتے۔ تو ہم مغرب کی نماز کے لیے حرم شریف جا رہے تھے، اور وہاں حرم شریف کے سامنے ہوٹل تھا، اس میں ہمارا بیان تھا۔ پھر بیان کر کے ہم نماز کے لیے جب اذان ہوئی تو ہم نیچے اترے اور جانے لگے تو دکانیں کھلی ہوئی تھی، اور چونکہ حرم کے باہر ہی ہمیں جگہ ملی یا پتہ نہیں کہاں ملی، اور جیسے ہی ہم نماز پڑھ کر کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ دکانیں کھلی ہوئی تھیں، نماز کھڑی ہو گئی اور دکانیں کھلی ہوئی تھیں، دکانیں بند نہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اب یہاں وہ جو اصول ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کی مرضی ہے کھولیں بند کریں، کوئی وہ نہیں ہے۔ بہت دکھ ہوا ہمیں، بہت زیادہ۔ یہ بہت بڑے زوال کی اور نقصان کی نشانی ہے کہ جب مسلمانوں کے بازار اذان پہ بند نہیں ہوں گے تو یہ ہڑتالوں میں، چوریوں میں، پریشانیوں میں، ڈکیتیوں کے واقعات اس لیے ہوتے کہ جب ہم نماز کے وقت اپنی دکان بند نہیں کرتے۔ ہمارے کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہے ہیں، شادی ہال کھلے ہوئے اور نماز ضائع ہو رہی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو ضائع کریں گے تو اللہ کے حکم کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے۔ اس لیے بہت زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی سارے باطل سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نیک اور متقی قیادت عطا فرمائے۔
ایسی قیادت ہو جو نیک ہو، متقی ہو، ہمدرد ہو، خیرخواہ ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو. ورنہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہماری دنیا کو بھی اور خراب کر دیں گے. دنیا تو پہلے سے خراب ہے، اور خراب ہو جائے گی، اور خراب ہو جائے گی. جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ ان کا خیال نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم راضی ہوں گے نا تو بارشیں بقدر ضرورت بوقت ضرورت برسائیں گے، اور جب ہم ناراض ہوں گے نا تو بلا ضرورت کے اور ایسی بارشیں برسائیں گے جو تباہی پھیلا دیں. اب جو یہ بارشیں، یہ اللہ کی رضا کی اور نشانی ہے ناراضگی کی؟ ناراضگی کی نشانی. اللہ پاک ناراض کہ اللہ آپ کی ناراضگی کی اور کیا نشانی ہوگی؟ ہماری ناراضگی کی نشانی یہ ہوگی کہ ہم ظالم اور برے حکمران مسلط کریں گے، لوگوں پہ ٹیکس لگائیں گے، لوگوں کا خون چوسیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے، بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا. یہ ظالم حکمران کی تعریف ہے. تو یا اللہ جب آپ راضی ہوں گے تو میں اچھے لوگوں کو حکمران بناؤں، ظلم نہیں کریں. اور کہ جب میں ناراض ہوں گا تو ایسے مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں گا جو نہ اپنے اوپر خرچ کریں گے نہ لوگوں پہ خرچ کریں گے. اور جب ناراض ہو جاؤں گا اور جب راضی ہو جاؤں گا تو مال ایسے لوگوں کو دوں گا جو اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے، لوگوں پہ خرچ کریں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے اللہ راضی ہے ناراض؟ ناراض. اللہ کب راضی ہوں گے؟ جب مسلمان 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے گا، تو مسلمان جھوٹ بولے گا، جھوٹ چھوڑ کے سچ بولے گا. جب مسلمان عورت پردہ کرے گی، مسلمان عورت پردہ کرے گی تو اللہ راضی ہوں گے. اور جب مسلمان کی عورت پردہ چھوڑ دے گی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے. اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ ناراض ہے، کہ اللہ پاک ناراض. تو میرے محترم بھائیوں، ہم توبہ کریں، ہر مسلمان سے توبہ کریں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، اللہ سے قریب کریں، توبہ پہ لائیں. مسلمان کو کہیں کہ چند دنوں کے بعد مرنا ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جس میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ بھئی ساتھی کوشش کریں جیسے ہمارے ہفتے کے دن، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات میں آ جائے گا، عشاء کے بعد یہاں آئے، رات یہاں گزاریں. رات کو الحمدللہ اعمال ہوتے ہیں، صبح فجر میں اعمال ہوتے ہیں، تو اس سے اندر ایک روحانیت آ جائے گی. اور پیر کے بیان میں بھی اہتمام کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم ان دونوں عملوں کا اہتمام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذکر کا، تلاوت کا، تسبیحات کا اہتمام کریں گے، یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہمارے گناہ کم کر دیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. روزانہ ہم اس بات کی کوشش کریں. اپنی تسبیحات کتنی ہو رہی ہے، ذکر کتنا ہو رہا ہے، تلاوت کتنی ہو رہی ہے، اس کا بتایا کریں، کارگزاری سنائیں. فکر مند ہو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.